بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، آج ہم پڑھتے ہیں نظم آپ کی درسی کتاب سے. نظم کا عنوان ہے خاک ہند. اس کو لکھا ہے پنڈت برج نارائن چک بست نے. پہلے دو بند ہم نے پڑھے تھے اور آج تیسرا بند ہے. پہلے میں پڑھوں گا اور بعد میں اس کی تشریح ہوگی. گوتم نے آبرودی اس موبد کہن کو، سرود نے اس زمین پر صدقے کیا وطن کو. گوتم نے آبرودی اس موبد کہن کو، سرود نے اس زمین پر صدقے کیا وطن کو. اکبر نے جامع الفت بخشا اس انجمن کو، سینچا لہو سے اپنے رانا نے اس چمن کو. سب سور بیر اپنے اس خاک میں نہاں ہیں، ٹوٹے ہوئے کھنڈر ہیں یا ان کی ہڈیاں ہیں. شاعر پنڈت برج نارائن چک بست فرماتے ہیں کہ ہمارا جو یہ وطن ہے یہ بہت ہی عظیم اور عظمت والا ہے. اس وطن میں جلیل القدر ہستیاں پیدا ہوئی. انہوں نے اس وطن کو آگے لے جانے میں، سربلند کرنے میں اپنی انتھک کوششیں کی. تو ان میں ایک نام محترمہ گوتم بدھ کا بھی ہے کہ ہندوستان زمانے کہن سے ایک پرانی عبادت گاہ ہے. ہندوستان کی سرزمین، اس میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے اور بہت پرانے مذاہب ظہور پذیر ہوئے، جن میں ایک مذہب بدھ مذہب بھی تھا. اور اس کے بانی گوتم بدھ نے اس وطن کو بڑی آبرو اور عزت بخشی. اس کے علاوہ شیخ سرمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن کو چھوڑ کر اس سرزمین کو اپنا وطن بنایا. شیخ سرمد ولی اللہ تھے اور اپنے ملک سے آ کر اس ملک کو اپنایا. مغل بادشاہ اکبر اعظم نے اس ملک کے لوگوں میں محبت اور یکجہتی کا جام بانٹا اور سبھی لوگوں کی بھلائی مد نظر رکھی. یہ سبھی بہادر لوگ تھے. رانا پرتاپ نے اس وطن کو اپنے خون سے سینچا اور اس چمن کو رنگا برنگ پھولوں سے، خوشبو سے بھر دیا. انہیں وہ کردار دکھایا کہ اس ہمارے وطن کا سر ان بہادروں کے کارناموں سے ہمارے وطن کا سر اونچا ہوتا ہے. یہ سبھی بہادر لوگ اس ملک کی مٹی میں سما گئے اور اب ان کی نشانیاں ٹوٹے ہوئے کھنڈر
یا ان کی ہڈیاں ہیں۔